بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھ لیں کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرس مدرسے کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام بچوں کی یہ پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کرس مدرسے کے ناظرین، پروگرام بچوں کی شام میں مختلف سیگمنٹس ہوا کرتے ہیں، آپ کو دعا بھی یاد کروائی جاتی ہے، تلاوت قرآن پاک۔ ہم ہمارا پروگرام کا اسی سیگمنٹ سے شروعات کرتے ہیں کہ تلاوت قرآن پاک بھی ہمارے پروگرام میں ہوتی ہے، پھر کلام بھی سنتے ہیں، بزرگوں کے عقیدے بھی جانتے ہیں، اور بھی مختلف سیگمنٹس ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں ہوتے ہیں۔ تو آپ نے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو پیارے بچوں اور مدرسے کے ناظرین، آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح اور شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا، قیامت کے دن میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہم سب کو بھی درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، جیسا کہ آج ہم نے درود پاک کی فضیلت میں سنا کہ صبح اور شام بس کتنی بار پڑھنا ہے درود پاک؟ 10 بار۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جو صبح اور شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے، قیامت کے دن میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ فضیلت ہے۔ پیارے بچے اور کرس مدرسے کے ناظرین، اتنے فضائل اگر کسی چیز کے ہوں تو ہم اس چیز کو کیوں نہ کریں، اس چیز کی کثرت کیوں نہ کریں۔ کہیں پہ فرمایا گیا کہ 50 روپے پڑھا جائے تو یہ انعام ہے، کہیں پہ فرمایا گیا کہ 1000 روپے پڑھیں تو یہ انعام ہے۔ پیارے بچے اور کرس مدرسے کے ناظرین، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کو اپنی عادتوں میں شمار کر لیں۔ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پہلے سیگمنٹ کی طرف، مگر اس سے پہلے آج کا سوال بھی دہرا لیتے ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ اس کا نام بتائیے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ اس کا نام بتائیے۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون، لا اعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما
ولا أنتم عابدون ما أعبد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ پیارے بچے اگر مدرسے کے ناظرین، آج کا سوال ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے، بتائیے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہوتا ہے، اس کا نام بتانا ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہوتا ہے، اس کا نام بتانا ہے۔ یہ ہمارے کڈس مدرسے کے ناظرین سے سوال ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شاہوں سے ملا ہے نا سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان بھی تیرے گھر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان بھی تیرے گھر سے ملا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مقدر سے ملا ہے، ارے غم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، 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 جائیں
قادر بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے کب تک قادر بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے روتے روتے گر پڑیں گے ان کے قدموں میں وہاں روتے روتے گر پڑیں گے ان کے قدموں میں وہاں روز محشر شافع محشر نظر جب آئیں گے روز محشر شافع محشر نظر جب آئیں گے ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو آ میرے عطار آؤ جب وہاں فرمائیں گے آ میرے عطار آ جب وہ وہاں فرمائیں گے ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سب سے آخری نبی آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء سب سے ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی نظریہ تار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی تو پیارے بچوں اور قسمتی شنگ ناظرین ہم نے کلام شامل کیا سید حمزہ بھائی اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدیان دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے کہانی بچوں کی شان بچوں کی شان پیارے بچوں آج جو کہانی سنیں گے وہ ہے 3 مچھلیوں کے بارے میں کس کے بارے میں جی چلیں شروع کرتے ہیں پیارے بچوں ایک دریا میں کس میں جی ایک دریا میں 3 مچھلیاں ایک ساتھ رہتی تھی 3 مچھلیاں اور ان کی آپس میں دوستی بہت گہری تھی ان کی آپس میں دوستی جی پھر ایک دن کچھ شکاری سمندر میں شکار کرنے آ گئے کیا کہ شکاری سمندر میں شکار کرنے آ گئے ان میں سے ایک شکاری نے دریا میں اپنا جال پھینک دیا دریا میں اپنا
اب جال کیا ہوتا ہے؟ جال پکڑنے کا جال ہوتا ہے. اچھا، مچھلی کو پکڑنے کا جال ہوتا ہے. جال تو جانوروں کو بھی پکڑنے کا ہوتا ہے. اب ہر چیز کا ایک جال ہوتا ہے. تو اب اس نے سمندر میں جال پھینکا تو اب اس سے کیا ہوگا؟ مچھلیاں وغیرہ جو بھی سمندر میں جانور ہوں گے وہ اس میں پھنس جائیں گے. جی، ایک شکاری نے دریا میں اپنا جال پھینکا. جب جال پانی پر بچھ گیا تو شکاری سکون کے ساتھ اس کے پاس بیٹھ کر مچھلیاں آنے کا انتظار کرنے لگا. جب جال بچھا دیا اس نے، جب جال بچھ گیا تو وہ سکون سے اسی دریا کے پاس وہاں پر بیٹھ کر مچھلیاں آنے کا انتظار کرنے لگا. تھوڑی ہی دیر بعد پیارے بچوں وہ 3 مچھلیاں اس جال کے پاس آئیں، لیکن جیسے ہی ان میں سے ایک مچھلی نے جال کو دیکھا تو فوراً ہی وہ پانی کی تہہ میں چلی گئی، جبکہ دوسری 2 مچھلیاں اس جال میں پھنس گئیں. پیارے بچوں ان میں سے ایک مچھلی نے سمجھداری دکھائی اور خود کو ایسا چھوڑ کیا جیسے وہ مر گئی ہے. جب شکاری نے جال نکالا تو اسے 2 مچھلیاں ملی. اس شکاری نے مرنے کی ایکٹنگ کرنے والی مچھلی کو واپس دریا میں پھینک دیا. یعنی ایک سمجھدار مچھلی تھی تو اس نے ایسی ایکٹنگ کی کہ ویسے جیسے جو مر گئی ہو. اب جیسے ہی اس نے دیکھا کہ مر گئی ایک مچھلی تو اس نے اس کو وہیں پہ واپسی دریا میں ہی پھینک دیا. اب کون بچی تھی؟ ایک مچھلی بچ گئی. ایک پہلے بھاگ گئی تھی، دوسری نے مرنے کی ایکٹنگ کی تو اس کو بھی واپسی پھینک دیا. اب کون سی بچی؟ ایک مچھلی بچی. اب کیا ہوتا اس کا بھی چلے سنتے ہیں. تو واپس پھینک دیا اور جو مچھلی اچھل کود کر رہی تھی اسے گھر لے آیا اور آگ پر فرائی کر کے خوب مزے لے کر کھایا. پیارے بچے یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، پیارے بچے یہ دنیا جی جس میں ہم رہ رہے ہیں ایک ریور یعنی دریا کی طرح ہے، جبکہ شیطان جو انسانوں کا دشمن ہے وہ شکاری کی طرح ہے جو انسانوں کو پھنسانے کے لیے مختلف جال پھینکتا رہتا ہے. کبھی کسی کے دل میں جھوٹ بولنے کا خیال آتا ہے، کبھی کسی کے دل میں جھوٹ بولنے کا جی خیال ڈالتا ہے، تو کبھی کسی کو دھوکہ دینے کا، کبھی کسی کو تکلیف دینے کا وسوسہ ڈالتا ہے، تو کبھی کسی پر ظلم کا، اسے مارنے کا، اس کے پیسے کھا جانے کا. پیارے بچے یہ سب شیطان کی جال ہی تو ہیں. کیا کیا جال بتایا میں نے؟ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، کسی کو تکلیف دینا اور ظلم کرنا اور کسی کو مارنا، کسی کے پیسے لے لینا، یہ سب شیطان ہی کے تو جال ہیں. اور کس کے؟ شیطان کے انسانوں کا دشمن ہے. انسانوں کا جی انسانوں کا پیارے بچے یہ سب شیطان ہی کے تو جال ہیں. جو اس کا جال دیکھتے ہی اس سے دور بھاگتا ہے وہ شیطان سے سیف رہتا ہے. جو اس کے جال میں پھنس جائے لیکن اللہ پاک سے سچی توبہ کر لے تو شیطان سے بچ جاتا ہے. اور جو اس جال میں پھنس کر بھی نہ سمجھ پائے کہ وہ کسی مشکل میں پھنس گیا ہے تو بچوں شیطان اسے پکڑ لیتا ہے اور بالآخر اسے جہنم میں پہنچا دیتا ہے. اگر ہم جہنم کی آنکھ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں شیطان کے جال سے بچنا ہوگا اور اس کی بات نہیں ماننی ہوگی. اللہ پاک ہمیں شیطان کے جال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں آج ہم نے کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور وہ اپنی وہ اپنے جیسے شکاری نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے دریا میں جال پھینکا تھا ویسے ہی وہ ہمارے اوپر بھی جال پھینکتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے بھاگ جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اسے دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں تو وہ بھی سیف رہتے ہیں. پھر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس جال میں تو پھنس جاتے ہیں مگر پھر اللہ پاک سے سچی توبہ کر لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک سے سچی توبہ کر لیتے ہیں. جیسے اس مچھلی نے مرنے کی ایکٹنگ کی تھی تو اسے بھی پھینک دیا تھا، سمندر میں واپسی پھینک دیا تھا. اور ایک تھی جو کافی ہل جل رہی تھی تو پھر اسے آگ میں پکا کر کھایا تھا. ویسی بات ہے کہ اگر کوئی سچی توبہ کر لے تو اللہ پاک کی توفیق سے، اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ وہ بھی شیطان سے سیف رہے گا. اور اس کے علاوہ شیطان سے بچنے کی کیا کیا چیزیں اب یہ کون بتائے گا؟ ابھی میں نے آپ کو کچھ باتیں بتائیں کہ شیطان کے یہ جال بھی ہوتے ہیں، کچھ اور بھی جال ہوتے ہیں. تو شیطان سے بچنے کی کیا چیزیں؟ شیطان سے کس طریقے سے ہم بچ سکتے ہیں کہ یہ کیا کام ایسے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے؟ ان سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شیطان سے ہماری حفاظت ہوگی. ایک کام کریں، ان کو دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے ہم لوگ شیطان سے بچ سکتے ہیں. جی ماشاءاللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے بھی ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں. مگر
کچھ اور چیزیں بھی ہیں نا کہ ان چیزوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، یہ شیطان کی جال ہیں، ہمیں ان سب سے بچنا چاہیے. ایسی چیزیں کون بتائے گا؟ چلیں ان کو دیں آپ کے برابر. جی قرآن پاک کی تلاوت بھی ہمیں شیطان سے بچاتی ہے. چلیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عمیر بھائی کو دیں ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ بتا دیا. اب یہ بتائیں، میں ایک بات یوں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے شیطان کی میں نے جال بتایا آپ کو، جھوٹ بولنا، ظلم کرنا، مار دینا کسی کو، کسی کے پیسے، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کے پیسے کھا جانا، یہ سب شیطان کی جال ہے. اس کے علاوہ بھی مختلف جال ہیں. یہ ہمیں کام نہیں کرنے چاہیے. اور اگر ہمارے دل میں کبھی ایسا خیال ہے تو ہمیں کیا کام کرنا چاہیے؟ جی چلیں جی ان کو دیں. ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ کچھ اور ہو تو بتائیں. چلیں جی انتے برابر. وضو کر لینا چاہیے. وضو کر لینا چاہیے. ماشاء اللہ. ہمیں سچ بولنا چاہیے. پیارے بچوں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کسی کا دل بھی نہیں دکھانا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی کو مارنا نہیں چاہیے، کسی کے پیسے نہیں دبانے چاہیے. یہ سب وہ کام ہیں یہ سب وہ کام ہیں جو ہمیں شیطان سے بچا سکتے ہیں. پیارے بچوں اور قسمت کے ناظرین، اگر آپ کبھی ایسی جال میں پھنس بھی جائیں تو آپ سچی توبہ کر لیں اللہ پاک سے. سچی توبہ کر لیں اللہ پاک سے. جی اللہ پاک سے سچی توبہ کر لیں انشاءاللہ عز و جل. وہ جو توبہ کر لے گا وہ بھی شیطان سے انشاءاللہ بچ جائے گا. اور پیارے بچے اس کے علاوہ جو اس کے جال میں پھنس کر بھی نہ سمجھے، جو اس کی جال میں بھی پھنس کر نہ سمجھے، اس کا انجام ہم نے کیا سنا، نہ سمجھ پائے کہ وہ کس مشکل میں پھنس گیا ہے، تو پیارے بچوں شیطان اس کو پکڑ لیتا ہے اور بالآخر اسے جہنم میں پہنچا دیتا ہے. اگر ہم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں شیطان کی جال سے بچنا ہوگا اور اس کی بات نہیں ماننی ہوگی. تو اللہ پاک ہم سب کو شیطان کی جال سے محفوظ فرمائے اور شیطان ہم شیطان کی جال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، ہم روزانہ ہمارے پروگرام میں ایک دعا بھی یاد کرتے ہیں. آپ کو ہم دعا یاد کروانے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ آپ یہ دعا یاد کر لیں. کبھی ہم سونے کے وقت کی دعا یاد کر لیتے ہیں، تو کبھی ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ دعا بھی یاد کر لیتے ہیں. اور بھی مختلف دعائیں ہیں. گھر سے باہر نکلتے وقت کی کیا دعا ہے یہ بھی ہم یاد کرتے ہیں. تو اسی طرح ہم آپ کو دعا یاد کروانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں دعا یاد کرتے ہیں. بچوں کی شام، بچوں کی شام. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ آئیں دعا یاد کرتے ہیں میں. اور آج ہم جو دعا سیکھیں گے وہ دعا ہے جماعی آتے وقت کی دعا. کون سی دعا ہے؟ جماعی آتے وقت کی دعا. کبھی کبھی ہمیں جماعی آتی ہے. جماعی شیطان کو پسند ہے، اس لیے آج ہم آپ کو جو دعا سکھائیں گے وہ جماعی کی دعا ہے. جماعی جب آئے تب کی دعا ہے، جماعی کی دعا، جماعی کے وقت پڑھنے کی دعا ہے. جماعی کے وقت پڑھنے کی دعا ہے. وہ دعا ہے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اس دعا کو ریپیٹ کر لیتا ہوں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. دوبارہ لیتا ہوں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. چلیں اس دعا کو مل کر یاد کرتے ہیں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. کس کس کو دی؟ چلیں ایک دفعہ اور پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ان سے سنیں گے بھی. لا حول
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چلیں اب سنتے ہیں فیضان بھی. اب آپ سنیں کس سے سننا چاہیں گے؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کوئی سنانا چاہے گا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عظیم ماشاء اللہ. جی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چلیں عمیر بھائی اب آپ سنیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللہ باللہ العلی العظیم. العلي واپسی پڑھیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی مصطفیٰ بھائی. لا مصطفیٰ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جی چلیں بلال بھائی کو بھی دیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جی بلال بھائی کے ساتھ والے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علی العظیم. العلي العظيم. دوبارہ پڑھیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چلیں ماشاء اللہ. جی فیضان بھائی. اس کا ترجمہ ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکیاں کرنے کی قوت نہیں ہے مگر اللہ پاک کی مدد سے جو بلند و بالا عظمت والا ہے. ماشاء اللہ. ترجمے کو دوبارہ ڈالتا ہوں. گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکیاں کرنے کی قوت نہیں ہے مگر اللہ پاک کی مدد سے جو بلند و بالا عظمت والا ہے. ایک بار پھر ڈالتا ہوں. گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکیاں کرنے کی قوت نہیں ہے مگر اللہ پاک کی مدد سے جو بلند و بالا عظمت والا ہے. چلیں اس ترجمے کو دوبارہ مل کر یاد کرتے ہیں. گناہوں سے بچنے کی طاقت گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکیاں کرنے کی قوت نہیں ہے مگر اللہ پاک کی مدد سے جو بلند و بالا عظمت والا ہے. گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکیاں کرنے کی قوت نہیں ہے مگر اللہ پاک کی مدد سے جو بلند و بالا عظمت والا ہے. گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکیاں کرنے کی قوت نہیں ہے مگر اللہ پاک کی مدد سے جو بلند و بالا عظمت والا ہے. جزاک اللہ خیرہ فیضان بھی. اللہ پاک آپ کو بار میں میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور کچھ مدرسے کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی طرف. جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں اور آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے محرم. ماشاء اللہ آپ نے جواب دیا محرم شریف اور ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام شاہزمان اختاری ہے. میں شاپور جانا کیس کر رہا ہوں. پیارے پیارے رمضان بھائی آپ کے سوال کا جواب دے کے محرم ہم سب کا چینل مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. جی ہاں محرم شریف اور آپ کا جواب بھی درست ہے. جی نیکسٹ کال. سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے محرم. ماشاء اللہ محرم اور آپ کا جواب بھی درست ہے. ماشاء اللہ. پیارے بچے اور کچھ مدرسے کے ناظرین آج کا سوال یہ کہ بتائیے اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ نام بتائیے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے پیٹس کارنر. بچوں کی شام بچوں کی شام. پیارے بچوں پیٹس کارنر میں آج جس پیٹس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دینے جا رہا ہوں اس پیٹ کو اردو میں کبوتر، انگلش میں پیجن اور عربی میں حمامہ کہا جاتا ہے. پیارے بچوں آپ دیکھ رہے ہیں نا کبوتر کو اللہ پاک نے کتنا خوبصورت بنایا ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے. اس کے رنگ
اس کے پر یہ سب اللہ پاک نے بنائے ہیں اور یہ بہت پیارا سا پرندہ ہے. آئیے آپ کو پیجن کے بارے میں کچھ فیکٹس بتاتے ہیں. بچوں اللہ پاک نے کبوتر کی بہت ساری قسمیں بنائی ہے. ایک تحقیق کے مطابق کبوتر کی 300 سے زائد قسمیں ہیں. دی راک پیجن یہ دنیا بھر میں کبوتروں کی سب سے کامن ٹائپ ہے. اس کبوتر کا سر چھوٹا اور چھوٹی ہی بلیک کلر کی چونچ ہوتی ہے جو اسے زمین سے چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھانے اور کھانے میں مدد دیتی ہے. دی راک پیجن کے پروں میں ڈفرینٹ کلرز ہوتے ہیں اور ان کے پروں میں گرین اور پرپل کلر کا شیڈ ہوتا ہے. زیادہ تر ان کی گردن ڈارک گرے کلر کی ہوتی ہے. پیارے بچوں کیا آپ کو معلوم ہے کبوتروں کے پاؤں لال کیوں ہوتے ہیں؟ نہیں معلوم تو کوئی بات نہیں, ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کبوتر کے پاؤں لال ہونے کا واقعہ کیا ہے. کہ بچوں واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان ختم ہونے کے بعد زمین کی خبر لانے کے لیے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر واپس آ گیا. آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا تم زمین پر نہیں اترے اس لیے پھر جاؤ اور زمین کی خبر لے کر آؤ. کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ پاک میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور لال رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے اور کبوتر کے دونوں پاؤں لال رنگ کی مٹی سے رنگین ہو گئے. وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور عرض کی اے اللہ پاک کے نبی میرے لیے بات خوشی کا باعث ہوگی. آپ میرے گلے میں خوبصورت ہار پہنا دیجئے اور میرے پاؤں لال فرما دیجئے اور مجھے زمین حرم میں رہنے کی اجازت دیجئے. حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کی چونچ اور گردن پر اپنا ہاتھ پھیرا, اسے ہار پہنایا, اس کے پاؤں کو لال کر دیا اور اس کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے برکت کی دعا مانگی. کبوتر سبزیاں, بیج, پھل اور ڈفرینٹ ٹائپس کے پلانٹس کھاتے ہیں. کبوتر کا بچہ جب 2 ماہ کا ہو جاتا ہے تو وہ گھونسلہ چھوڑنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے. بچوں کبوتر وہ پرندہ ہے جسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا بھی دی ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں برکت کی دعا دی؟ نہیں معلوم تو کوئی بات نہیں, ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا. ہوا کچھ اس طرح کہ مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنے کے دوران جب کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے تو اللہ پاک نے ایک درخت کو غار کے دروازے پر اگنے کا حکم دیا, مکڑی کو غار کے دروازے پر جالا تننے کا حکم دیا اور 2 جنگلی کبوتر بھیجے. وہ غار کے دروازے پر ٹھہر گئے اور گھونسلہ بنا دیا. کافر یہ دیکھ کر واپس لوٹ گئے کہ غار میں کوئی بھی نہیں ہے تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کبوتروں پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے بھلائی کی دعا کی. تو حرم شریف کے کبوتر انہی کبوتروں کی نسل سے ہیں. پیارے بچوں اللہ پاک نے کبوتر کے مسلس بہت ہی اسٹرانگ بنائے ہیں جو اس کو اڑنے میں مدد کرتے ہیں. کیا آپ کو پتا ہے کہ کبوتر 6000 فٹ کی ہائٹ تک فلائی کر سکتا ہے. کبوتر گروپس میں رہنا پسند کرتے ہیں اور ان کے گروپ میں تقریباً 20 سے 30 کبوتر ہو سکتے ہیں. کبوتر 1300 مائلز دور سے اپنے گھونسلے کا راستہ تلاش کر سکتے ہیں. اللہ پاک نے کبوتروں کو بہت ذہین یعنی انٹیلیجنٹ بنایا ہے اور ان کی آئی سائٹ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ اگر لوگ سمندر میں گم ہو جائیں تو انہیں ریسکیو کرنے والوں کی مدد کے لیے ان کو ٹرین بھی کیا جاتا ہے. کبوتر کو پہلے زمانے میں ڈاک کے طور پر یعنی پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. کبوتر ایک پیارا سا برڈ ہے جو آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچاتا. اگر ہم اسے پالیں تو اس کے دانے پانی کا خوب خیال رکھیں. تو پیارے بچوں کیسا لگا آج پیٹس کارنر میں پیجن کے بارے میں بات جان کر؟ اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بچوں کی شان, بچوں کی شان. ماشاء اللہ پیارے بچوں اور قسمت کے ناظرین, آج ہم نے سنا کبوتر یعنی پیجن کے بارے میں اور کیا کیا باتیں سنی کہ میں خود حیران ہوں کہ کتنی فٹ تک اڑ سکتا ہے کبوتر. یہ کون بتائے گا کتنی فٹ تک؟ یہ بھی ہم نے جانا ہے آج. چلیں عمر بھائی کو دیں ذرا. جی 120 فٹ. 120 فٹ. جی چلیں آپ بتائیں. 120 فٹ. 120 فٹ. شیش امام کے. جی چلیں کچھ اور بتانا چاہ رہے ہیں آپ؟ چلیں جی دیں. 13,000 فٹ تک. 13,000 فٹ. چلیں اب بتائیں, آپ بتائیں. 6,000. 6,000 فٹ. ماشاء اللہ انہوں نے جواب صحیح دیا. 6,000 فٹ تک اڑ سکتا ہے ماشاء اللہ. اچھا یہ بھی بتائیں کہ کبوتر کے بارے میں آج ہم نے ایک اور بات بھی جانی کہ کبوتر کو کون کون سے نبی علیہ السلام نے دعائیں دی ہیں. یہ بتائے گا کوئی؟ 2 نبی علیہ السلام کا نام سنائیں. 2 نبی علیہ السلام کا نام سنائیں. چلیں
بلال بھائی کو دیں. حضرت نوح علیہ السلام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت نوح علیہ السلام اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبوتر کو دعائیں دی ہیں ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں قسمتی شیخ ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے بزرگوں کے عقیدے. بچوں کی شان، بچوں کی شان. آج جن بزرگ کا عقیدہ ہم سنیں گے وہ ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے بچوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری برکتیں عطا فرمائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا کر دیں اللہ پاک اسے اپنی رحمت سے قبول فرماتا ہے. چلیں آئیں میں آپ کو اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بار جنگ کے سفر میں مسلمانوں کے پاس سامان آلموسٹ ختم ہو گیا تھا. جب بہت زیادہ بھوک نے تنگ کیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی پرمیشن لی کہ کچھ سواری کے جانور ذبح کر لیے جائیں تاکہ کچھ تو بھوک کم کی جا سکے. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس بات کی اجازت دینے ہی والے ہیں تو انہوں نے آگے بڑھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اپنی سواریاں ذبح کر کے کھانا شروع کر دیں تو دشمن کے سامنے ہم بھوکے اور بغیر سواریوں کے ہوں گے. پھر آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مشورہ یہ ہے کہ تمام لوگ ایسا کریں کہ جس کے پاس جو کچھ بھی تھوڑا بہت کھانے کے لیے بچا ہوا ہے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے پر برکت کی دعا فرما دیں. اللہ پاک آپ کی دعا سے اس کھانے میں ایسی برکت پیدا فرما دے گا کہ وہ کھانا ہم سب کے لیے کافی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بہت ہی پسند آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. چنانچہ جس کے پاس جو کچھ بچا ہوا تھا سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا. پھر بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام اشیاء کو ایک جگہ جمع کر دیا، پھر کھڑے ہوئے اور اس پر اللہ پاک کی مرضی سے جو دعا فرمانی تھی فرما دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ اپنے اپنے برتن اس سے بھر لیں. پیارے بچوں، لشکر میں موجود تمام کے تمام برتن اس سے بھر گئے اور وہ چیزیں ویسی ہی رہیں جس میں کچھ بھی کمی نہ آئی. سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص برکتیں عطا فرمائے. آمین. جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی یہ والی لائن آپ واپسی پڑھ دیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے اپنے برتن بھر لیں. آخری لائن میں سیکنڈ لاسٹ لائن. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے اپنے برتن اس سے بھر لیں. تو پیارے بچوں، لشکر میں موجود تمام کے تمام برتن اس سے بھر گئے اور وہ چیزیں ویسی ہی رہیں، اس میں کچھ بھی کمی نہ آئی. سبحان اللہ. تو ماشاء اللہ ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی چار یاران نبی حضرت صدیق بھی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی عثمان غنی جنتی فاطمہ اور علی جنتی. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کوئز ٹائم. بچوں کی شان، بچوں کی شان. سیگمنٹ ہے کوئز ٹائم اور کوئز ٹائم سیگمنٹ میں ہوتے ہیں سوالات اور آپ دیتے ہیں اس کے ریڈی ہیں آپ لوگ؟ چلیں پہلا سوال بتائیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں؟ لبیک.
جی چل ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ. جی اور کوئی جواب دینا چاہے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور ان کا جواب بھی درست ہے ماشاء اللہ. تینوں نے جواب دیا اور تینوں نے درست جواب دیا. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. بتائیے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ کے مزار شریف پر کس کلر کا گنبد ہے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ کے مزار پر کون سے رنگ کا گنبد ہے؟ کون سے کلر کا گنبد شریف ہے؟ کیوں میرے بھائی کو دیں. بلو. بلو نہیں فروزی. روزی بلو ہی ہوا یہ تو. فروزی. روزی چلیں کو دیں ذرا. بلال بھی کیا کہتے ہیں؟ اسکائی بلو. اسکائی بلو. چلیں کوئی اسکائی بلو ہے تو کوئی بلو کہہ رہا ہے تو کوئی فروزی کہہ رہا ہے. چلیں آپ دیں ذرا جواب. غلام مصطفیٰ بھی. ڈارک بلو اینڈ وائٹ. ڈارک بلو اینڈ وائٹ. چلیں ڈارک بلو اینڈ وائٹ. چلیں ماشاء اللہ. جنہوں نے کہا بلو ان کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. اور جی اگلا سوال یہ کہ بتائیے بلو یا نیلا. جو جواب دیتا ہے آپ کا جواب درست تھا. جی اگلا سوال یہ کہ بتائیں اسکائی بلو نہیں ہے. اسکائی بلو بھی بلو ہی ہے مگر وہ مرادی جواب نہیں تھا. بلو یا نیلا یہ جواب بھی دیتے تو چل جاتا ماشاء اللہ. جواب درست ہے. جی اگلا سوال بتائیے کہ قرآن پاک میں کتنے نبیوں اور رسولوں کے نام موجود ہیں؟ 26 یا 27؟ قرآن کریم میں کتنے نبی علیہم السلام کا نام موجود ہیں؟ 26 یا 27؟ جی کے نام موجود؟ 27. 27. چلیں 26. 26. ایک 26 ایک 27. چلیں 26. 26. چلیں آپ 26. 26. جی 3 جوابات 26 کا آئے. ایک جواب 27 کا آیا. جنہوں نے جواب دیا 26 ان کا جواب درست ہے اور جنہوں نے جواب دیا 27 ان کا جواب غلط ہے. ان کے علم میں اضافہ ہو گیا ہوگا. تو پیارے بچوں اور قسمت کے ناظرین آج کا سوال یہ تھا کہ بتائیے اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ اس کا نام بتائیے. اور جواب ہے محرم شریف. جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے. اللہ پاک ہم سب کو محرم شریف کی برکتیں بھی نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور قسمت کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کو اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ہمیں دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے مدنی چینل. دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بچوں کی شام بچوں کی شام آ گئی. بچوں کی شام پھر آ گئی. بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھ لے کچھ. آ گئی پھر اپنی شام. بچوں کی شام بچوں کی شام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا.